اس کے بعد شیخ نے فرمایا کہ ایمان جو ہمارا اساس ہے، بنیاد ہے، یہ ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایمان جو ہے تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی تعریف بیان کی گئی ہے ایمان کی، کہ ایمان کہتے ہیں القول باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان یزید بالطاعت وینقص بمعصیۃ الرحمن۔ ایمان کی تعریف جو بیان کی گئی ہے، ایمان کہتے کس کو ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا۔ ہم سب اقرار کیے ہیں لا الہ الا اللہ، تو سب لوگ اقرار کیے ہیں۔ اقرار زبان سے کرنا، اس کو قول کہا گیا ہے۔ آپ کی تسبیح و تحلیل جو آپ بیان کرتے ہیں، آپ نماز میں جو عدیہ والاذکار کرتے ہیں، سوتے جاگتے ہوئے جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں، یہ سب ایمان میں داخل ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ والعمل بالارکان، اور عمل کرنا، یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چل کر کے آپ آئے ہوئے ہیں، یہ ایمان کا ایک جزء ہے۔ نماز کے لیے آپ وضو بناتے ہیں، ایمان ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ایمان ہے، عمل ہے۔ یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، عمل ہے آپ کا۔ یہاں تک کہ عمل میں اتنا اہم ہے عمل کہ بغیر عمل کے انسان قول سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے تصدیق بالجنان، آپ کا دل جو ہے یہ تصدیق کرے۔ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی۔ انسان صرف اور صرف اپنی تخلیق کو سوچ لے، اپنے تخلیق، اپنے پیدائش کے مراحل کو سوچ لے، تو اللہ کو کبھی نہیں بھولے گا وہ۔ اس لیے ایمان کی یہ شاخیں ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ اطاعت اور فرما برداری کریں گے، ایمان بڑھے گا۔ مسجد میں آپ بیٹھ کر کے درس و دروس سنیں گے، ایمان بڑھے گا۔ آپ مسجد میں ذکر و اذکار کریں گے، ایمان بڑھے گا۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، ایمان بڑھے گا۔ لیکن ایسی ہی مجلسیں اگر کہیں آپ معصیت کے لیے جمع ہوتے ہیں، نافرمانی کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ کی، تو آپ کی ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کی تعریف یہی کی گئی ہے۔ حتیٰ اس کے بعد، ایمان کے بعد احسان آتا ہے، اور احسان بھی جزء ہے ایمان کا۔ احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جبریل میں جو پوچھا گیا مل ایمان، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، تو کیا اللہ کے نبی نے احسان کی تعریف کی؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے رکھ کر کے عبادت کرو، کہ اللہ رب العالمین کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی عظمت کو تشعر کیجئے۔ اس کے بعد میں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم یہ نہیں تمہارے دل میں آتا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ آپ تنہائی میں ہو، آپ لوگوں کے بیچ میں ہو، ہر جگہ یہ سمجھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ایک چیز، اسی لیے احسان جو ہے، محسن جس کو بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کے لیے دین اسلام نے، شریعت نے جانوروں پر بھی احسان جو اسلام نے حقوق دیے ہیں، کسی دھرم نے نہیں دیے ہیں وہ۔ حتیٰ کہ وہ جانور جو آپ کے لیے جائز اور حلال ہیں،
جو کھانے کے لیے اللہ نے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے اس کو بھی ذبح کرنے کے وقت اس جانور پر بھی احسان کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ کیا حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اس سکین کو جس سے آپ ذبح کر رہے ہو اس کو تیز کر لو، اس کے گلے پر زیادہ دیر تک نہیں دباؤ، ایک دم تیز کر لو، اس کو آرام سے لٹا لو، اس کو تکلیف نہ ہو، یعنی اس پر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اوپر احسان یہ ہے کہ اس سکین کو جس سے ذبح کر رہے ہو اس کو تیز کر کے اور آرام و سکون کے ساتھ، یہ نہیں کہ آدھا کاٹ کر کے جانا اور بھاگنے لگے، اس کو عذاب مت دو۔ اسلام نے یہاں تک کہا، اسلام نے محسن کے لیے یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں ایک عورت چلی گئی اور ایک کتے کو پانی پلایا جنت میں چلی گئی۔ یہ محسن ہے، احسان ہے اسلام میں۔ آپ صرف انسانوں کے لیے محسن مت بنائیں، جانوروں تک اسلام نے احسان کرنے کو کہا، اور یہی ایمان ہے، اسی کو ایمان کہا گیا ہے۔ تو احسان کی کیا تعریف ہوئی؟ ان تعبد اللہ، اللہ کی ایسے بات کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔